السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم اس ایپیسوڈ میں جانیں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جانیں گے بکری کے تعلق سے، اور ایک فرض کے بارے میں جانیں گے کہ اولاد کی وراثت میں ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے، یعنی اگر اولاد انتقال کر جائے اور اس کے ماں باپ زندہ ہوں تو ان کو کتنا حصہ ملے گا۔ ایک سنت کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت اور پریشانی خدا نخواستہ پہنچے اس موقع پر ہم کیا کریں۔ پھر ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ اگر ہم اپنے نام اعمال خوشی خوشی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا میں کیا کرنا چاہیے، کس عمل کو زیادہ اہتمام سے کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں جانیں گے کہ قرآن کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا کیا عذاب ہے۔ دنیا کے بارے میں جانیں گے کہ دنیا کی چیزیں اللہ نے جو دی ہیں یہ ہمیں کس لیے عطا فرمائی ہیں۔ پھر آخرت کے بارے میں جانیں گے اور آخرت میں خاص طور سے جنت کی نہروں کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور جانیں گے۔ طب نبوی سے علاج کی مہندی سے علاج کیسے کیا جائے اور کس طرح جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے تھے۔ نمبر 10 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت کو ہم سنیں گے اور اس سے مستفید ہوں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش اور اسلام۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے عرب کے مشہور خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ وہ قبیلہ قریش کے خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، جو حسب، نسب اور منصب کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے۔ ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے معزز سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر بچپن ہی سے عزم و حوصلے کے آثار ظاہر تھے۔ نوعمری کی حالت میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ میرا بیٹا بڑے سر والا ہے اور قوم کا سردار بننے کے لائق ہے۔ ایک قیافہ شناس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ ماں باپ نے خاص طور پر ان کی تربیت کا اہتمام کیا، مختلف علوم و فنون سے آراستہ کیا، لکھنا پڑھنا سکھایا۔ شروع ہی سے ان کے دل میں اسلام کی محبت گھر کر چکی تھی۔ ان کی بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ بدر، احد، خندق اور غزوہ حدیبیہ میں جوان ہونے کے باوجود کفار کی جانب سے شریک نہیں ہوئے، البتہ بعض مصلحتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا اظہار کیا۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بکری کا لمبی عمر پانا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری وہ بکری جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیر کر دودھ دہا تھا، اس نے بہت لمبی عمر پائی، چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہی، حالانکہ بکری عام طور پر اتنی لمبی مدت تک زندہ نہیں رہتی۔ بلا شبہ یہ آپ کا معجزہ ہی ہے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے اور غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد راستے میں ایک جگہ خیمہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اور آپ کے ساتھی تشریف لے گئے، ان سے معلوم کیا کہ کچھ کھانے کو ہے تو ہم اس کو خرید لیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے، حالانکہ تنگ دستی اس وقت ان کے اوپر تھی اور بڑے سخی لوگ یہ لوگ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی تو دیکھا ایک بکری ان کے گھر میں بندھی ہوئی ہے کونے میں، خیمے میں۔ فرمایا کیا اس کا دودھ دو لیں ہم؟ تو ام معبد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم میں دو سکتے ہو اور دودھ یہ دے تو دو لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو بلایا اور اس پر ہاتھ رکھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد جو ہے اس کے تھنوں کو جو چھوا تو تھنوں سے دودھ کا دودھ
نکلنا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے برتن بھر گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا، اخیر میں خود پیا اور پینے کے بعد فرمایا کہ پلانے والے کا حصہ اخیر میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر دو کر کے دیا اور برتن بھر کے کہ جب تمہارے شوہر یعنی ابو، جیسے ام معبد ہیں، ان کے شوہر کا لقب ابو معبد تھا، فرمایا جب وہ آئیں تو ان کو پلا دینا۔ ایک فرض کے بارے میں، اولاد کی وراثت میں ماں باپ کا حصہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو تو فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں ماں باپ اور اولاد ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ دینا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مشکلات اور پریشانیوں کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ کسی مشکل میں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، اور وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہی وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت اور پریشانی سے نجات دی تھی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کثرت سے استغفار پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا رہے، یعنی توبہ کرتا رہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، قرآن کو چھپانا اور بدلنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس چھپانے پر تھوڑا سا بدلہ حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کی نہریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر پانی کی اور ایک نہر شہد کی اور ایک نہر دودھ کی اور ایک نہر شراب کی ہوگی، جس کو شرابً طہورا کہا گیا، پاک شراب ہوگی۔ جنت کی شراب میں نہ نشہ ہوگا نہ اس میں بدبو ہوگی، بلکہ بڑی خوشبودار اور لذیذ ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھا یا زخم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہندی لگائی۔ فائدہ، مہندی جراثیم کو ختم کرتی ہے، جلن اور سوزن کو بھی دور کرتی ہے، نیز اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تمہارے پاس بطور امانت کوئی چیز رکھے تو طلب کرنے پر یعنی اس کے مانگنے پر اس کی امانت کو واپس کر دو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم بھی اسی طرح سے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، بلکہ دوسرا جو خیانت کر رہا ہے اس کا وبال اس پر ہوگا، تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔